اور لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں. اس کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاندی کی کرا, اور یہ کہہ کر رونے لگ جاتے تھے. میں نے تو کسی کو نہیں اس طرح روتے دیکھا. مدرسے کے کتنے طلبہ سے واسطہ رہتا ہے, تبلیغ والوں سے واسطہ رہتا ہے, علماء سے, صوفیاء سے واسطہ رہتا ہے, کسی کو یہ بے قرار ہوتے نہیں دیکھا کہ ہائے میری نماز اچھی نہیں ہے. اپنی نماز پہ مطمئن, تہجد پہ مطمئن, نفلوں پہ مطمئن, بے قرار کوئی نہیں کہ یا اللہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں آتا, یا اللہ میں کیا کروں گا. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے 5, کبھی پڑھتا ہے 3, کبھی پڑھتا ہے 2, کبھی پڑھتا ہے 1, اس طرح وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے. یہ قیامت کا دن جہنم میں جائے گا, یہ معذب ہے. دوسرا نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو پابندی سے ہے لیکن بالکل جانور کی طرح ہے, جسے کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں, بس اللہ اکبر اور ٹیپ چلاتا ہے, اور جب ٹیپ سلام پہ ختم ہوتی ہے تو جوتا جھاڑ کے وہ دکان کو, گھر کو بھاگتا چلا جاتا ہے. یہ نمازی معاقب ہے. معاقب سے مراد یہ ہے کہ اس کو نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا, کسی اور جرم میں جہنم میں چلا گیا وہ الگ چیز ہے, لیکن نماز کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائے گا اور نماز کی وجہ سے کوئی جنت کا درجہ بھی نہیں پا سکے گا. الٹا اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی کہ بے وقوف تمہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی نہ آیا. تیسرا نمازی وہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہوں, پر کبھی اللہ کے سامنے, کبھی گھر کے سامنے, کبھی اللہ یاد آیا, اور کبھی دکان یاد آئی, کبھی اللہ یاد آیا, اور کبھی نفس کی بھول بھلائیوں میں گم ہوا. یہ کوشش کرتا رہا, کبھی ادھیڑ کبھی بن, کبھی ادھیڑ کبھی بن, کبھی گرانا کبھی اٹھانا. یہ معاف کر دیا جائے گا, معفو عنہ. اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے پاس کر دو, ٹھیک ہے, کچھ نہ کہو, کوشش کرتا رہا. چوتھا درجہ ہے نماز کا, جو وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو بس پھر نماز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہے نمازی اللہ کے دربار میں. یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز اس کو اللہ سے سب کچھ دلوانے کا سبب اور ذریعہ ہے, جو کہتے ہیں نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے. یہ میری آپ والی نماز نہیں. یہ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ٹکریں ماری, ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا, بڑے نفل پڑے, بڑی صلاۃ حاجت پڑی, ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ چابی میں چابی غلط استعمال ہو رہی. چابی بنائی تو ہے پر پوری نہیں ہے, خراب ہے. کہو اللہ اکبر اور اس کے بعد کٹ جاؤ سب سے, پھر گلا کرو کہ یا اللہ میری تو سندائی کوئی نہیں. جو یہاں تک پہنچے گا اس پر تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے دروازے کھولیں گے. یہ دنیا اور آخرت میں اجر پانے والا نمازی ہے. 5واں درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں, اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں, جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا یہ مقربین, خاص وی آئی پی لوگوں کی نماز. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے. جو میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے, اتنے زندگی گزری تبلیغ میں صرف 2 آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. کون سی؟ یہ 5ویں وجہ تو سارے تبلیغ والے نمازی. 2 آدمی جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ بھی چلے گئے. ایک مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ بھی چلے. اوہو, مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ. تو میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لیے. میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا, ڈاکٹر ہے. تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے. تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس 1 ہفتے سے زیادہ نہیں. وہ ایسا ہی ہوا. 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا. اذان ہو گئی عصر کی, تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے الصلاۃ.
یہ سننا تھا ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے. تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا, تو کہا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہو گیا, یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا. اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے, ایسے اٹھے, کرسی پر بیٹھے, پاؤں سے معذور. حمام میں گئے, وضو فرمایا, واپس آئے ہیں. مسجد میں ہم ساتھ ساتھ چلے ہیں. پہلی صف میں انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند جوان آدمی نماز پڑھتا ہے. پھر ان کو لے کر ہم واپس آئے ہیں اور اگر چارپائی پر بیٹھ کر لٹاتے وہ پھر ویسے ہی غشی میں چلے گئے جیسے مرض الموت تھے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. تھوڑی سی سستی ہو نا, تھوڑی سی سستی ہو تو سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں, نفل بھی چھوڑ رہے ہیں. تو وہ میرا بھائی کہنے لگا میڈیکلی یہ ناممکن ہے, جو اس آدمی نے کیا ہے یہ طب کی دنیا میں ناممکن ہے. جو کچھ ہوا ہے اس کے کوئی اندر کی اور طاقت ہے جس سے یہ ہوا ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یہ تو میں جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو یہ رونا ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں. میں جو پڑھتا ہوں, آپ جو پڑھتے ہیں, اس پہ رونا رو رہا ہوں کہ ایسی کمزور ہے کہ ایک سجدہ بھی زندگی میں ایسا یاد نہیں جو صرف اللہ کی دھیان, توجہ, محبت میں ڈوب کے کیا ہو. ایک سجدہ. تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بنیاد تھی, کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہے, کسی پر فرض ہے کسی پر نہیں. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, کسی پر ہے کسی پر نہیں. پر نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے, ہر مرد عورت پہ فرض ہے. کسی لمحے نماز معاف نہیں, سوائے بے ہوش ہو جائے, اس کی آنکھیں جھپک رہی ہوں تو بھی حکم ہے پڑھو نماز. کیسے؟ آنکھوں کے اشارے سے پڑھو. تستر کے قلعے پر 1 سال تک لڑائی ہوتی رہی. 1 سال مسلسل. جو ہرمزان جو حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا تھا, 1 سال ہزاروں اس میں نوجوان شہید ہوئے. اور ایک رات موقع ملا پورے 1 سال کے بعد, تو کمندیں ڈال کے چڑھے ہیں تو نماز کا وقت داخل ہوتا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے کمندوں پہ لٹ کے نماز پڑھی, نماز نہیں چھوڑی. اندر میں اتر گئی تھی اس کی حلاوت اور اس کے مٹھاس. ابو ریحانہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سفر سے واپس آئے تو رات کو بیوی کے پاس آئے ہیں. اب خلوت ہے, میاں بیوی ہیں, کوئی بوڑھے نہیں ہیں, کوئی بیمار نہیں ہیں, دونوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کا شوق ہے. کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں, پھر بیٹھتا ہوں. 2 نفل کا پڑھ لو. اللہ اکبر. 2 نفل جو شروع ہوئے, فجر کی اذان ہو گئی, 2 نفل نہیں ختم ہوئے. اذان پہ جا کر اس بندے نے سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے غصے میں آ گیا, کہا ابو ریحانہ مجھے اتنا تھکایا تم نے, ساری رات اکھیوں میں کاٹ دی میں نے, میرا کوئی حق نہیں تھا, اللہ نے میرا حق بنایا. کہا تھا لیکن اللہ کی قسم میں بھول گیا. قسم کا کہنا میں بھول گیا. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. کیا کہہ رہے ہو؟ خلوت میں ایک کمرے میں کیسے بھول گئے ہو؟ ادھر تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں, جماعت میں نکلے ہوئے اب تو ٹیلی فون ساتھ ہوتے ہیں. ہیلو کیا حال ہے, کیا پکایا ہے, کیا کھا رہی ہو, آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں. تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں, اور وہ اندر کمرے میں کہہ رہے مجھے یاد نہیں رہا. فرمانے لگے, وہ کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جب میں نے نماز کی نیت باندھی اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے اس طرح جنت اور جہنم آئی ہیں کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. نماز پڑھنے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے کہ یا اللہ نہیں پڑھی جاتی جیسے تو چاہتا ہے, میں کیا کروں. یہ بنیاد بتا رہا ہوں, تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے. اس معاشرے پر کوئی یہ کہے کہ ہمیں حکومت دو, ہم اسلام قائم کر دیں گے, یہ بڑی بچوں والی بات ہے, بڑی بچوں والی بات ہے, بڑی نادانی والی بات ہے. یہ ایسا ہی ہے کوئی یوں کہے مجھے 5 سال کا بچہ دو, ابھی سے بالغ بنا کے دکھا دیتا ہوں. یہ بڑی احمقانہ بات ہے. 10 برس اور انتظار کرو گے پھر جا کے یہ بالغ والے نظام میں